عزت مآب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کہا ہے، سنا ہے آپ نے؟ اگر وہ میرے سردار پر اعتراض کر سکتے ہیں تو میں ان کے قاضی ہوں گا۔ ہمارے پاس 60,000 بیان الفی موجود ہے۔ آپ نے عدالت میں 4 اور 6 جمع کروائے ہیں۔ آپ نے تقریر کرنی ہے تو آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ چیف صاحب کی عظمتوں کو سلام، وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے، یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے، تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے، ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں۔ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ 8 فروری کو نکلیں گے۔ ہمارا جو بھی نشان ہوگا، عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہم اپنے بینرز پہ ہر جگہ لگائیں گے۔ دسمبر 2023 کا فیصلہ جو تھا سپریم کورٹ کا، جس میں انہوں نے حکم دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ صاف اور شفاف الیکشنز یقینی بنائے جائیں، کیونکہ ریاست کی روح ہی صاف اور شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ سے وابستہ ہے، سو اس لیے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور اس کی انڈرٹیکنگ جو ہے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے جو وکلاء تھے انہوں نے بھی دی تھی، جو بھی ایک فیصلے کا حصہ متصور ہوتا ہے۔ تو اس کی چونکہ دھجیاں اڑائی گئیں واضح طور پر اور تضحیق کی گئی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی، جب ہمارے امیدواروں کو جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے مانع کیا گیا، ہمارے پرپوزرز اور سیکنڈرز کو کے باہر ایک جم غفیر پولیس کا اور سفید پارچات میں ان کے اپنے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ موجود ہوتے تھے، اور ان کی رسائی ناممکن بنا دی، جس کے لیے کئی ہمارے امیدواران نے ریٹیں ہائی کورٹس کے مختلف بینچز میں سارے پاکستان میں کی، اور جس وجہ سے پھر 2 دن جب ایکسٹینڈ ہوئی، اضافی ہوئی، 24 تک کیا گیا، 24 دسمبر تک کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا، تو وہ ایک آگ کا دریا پار کر کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے، یا جس طرح سے، اور جو وکلاء بھی ساتھ جاتے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور باریں پھر اٹھتی تھیں اور پھر ان کو مخلصی ملتی تھی۔ یہ مرحلہ وہ تھا جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تھا، یہ 20 سے 22 تک تھا، اور 22 سے 24 تک ایکسٹینڈ ہوا، تو یہ اس دورانیے میں ہمارے ساتھ سارے پاکستان میں کیا گیا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا، جانچ پڑتال اسکروٹنی کا، وہ 30 تاریخ تک جو ہے فیصلہ میعاد دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو ڈیفرنٹ ریٹرننگ آفیسرز نے کسی کو 26، 27، 28، 29، 30 تک تاریخیں دے رکھی تھی، اس میں بھی یہی چیز روا کی گئی، اور وکلاء کو ہم بھیجتے تھے اس لیے کہ وکلاء ذرا اپنا قانون کو محافظ ہونے کے ناطے سے ان کو حقوق کا پتہ ہوتا تھا، لیکن وہاں بھی ایسا ہی ماحول کریٹ کیا گیا، اور چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کاغذات نامزدگی کو پھاڑا گیا، آپ کے میڈیا نے دکھایا، تشدد کیا گیا، عورتوں کو جو ہے اسی طرح جانے سے مانع کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہی حال کیا گیا، اور اس بات کی ہم نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو اریسٹ کر لیا گیا، یہ مینٹیننس MPO لگا کر اریسٹ کیے گئے، اور ان کے پاس جو ہے خالی ڈیپٹی کمشنرز کے وہ جو ہے پرفارم موجود تھے، جس میں صرف نام انہوں نے درج کرنا ہوتا تھا، اور 1 مہینے کی نظر بندی اس کی لکھی ہوئی ہوتی تھی ہر اسٹیشن پر، جس کو چاہتے تھے اٹھا کر اور اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اس MPO کے تحت۔ اور یہ ڈپٹی کمشنر وہ ہے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر ہے، اور انہی کے دستخط شدہ، اور اسی طرح 144 بھی DM لگتا ہے، ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر لگتا ہے، وہ جہاں چاہتا تھا۔ آج تک ہمیں انہوں نے جلسے جلوس نہیں نکالنے دیے، اور جو کوشش کرتا ہے اس کے گھر کو اڑا دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں، کاروبار اس کے بند کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی جو ہے اغوا کر کے اس کو پابہ سلاسل کر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، جو ہم نے ریٹیں کر کے ان کو مخلصی دلائی۔ تو یہ چیزیں ہم ساری جب سپریم کورٹ میں لے کر آئے کہ جناب آپ نے کیسا حکم دیا تھا 22 دسمبر 2023 کا کہ آپ ان کو شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ دیں، تو یہ کیا مذاق ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم سپریم کورٹ میں لائے تو انہوں نے کہا، نوٹس دیا کہ IG کو بلائیں، اور جو ہے چیف سیکرٹری کو بلائیں، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب تشریف لے کے آئیں۔ وہ آئے تو 700 صفحوں کا انہوں نے ایک ملبہ داخل کیا، اور کہا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں، کوئی بقوا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی بدمزگی پاکستان میں نہیں ہوئی۔
یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو گرفتار کر کے میرے دفتر کے باہر سے گرفتار کر کے، چونکہ وہ کینڈیڈیٹ بھی تھا، اس کو گرفتار کر کے جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے واپس حاصل کیا گیا، اور جو ہائی کورٹ کے باقر نجفی صاحب نے فیصلہ دیا کہ یہ الیکشن کے سلسلے میں اسے گرفتار کیا گیا، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس ایف آئی آر کو قواش کر کے ہتھکڑی جیل عدالت میں کھلوائی گئی. یعنی میرے سامنے بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں انسیڈنٹ ہی کوئی نہیں ہوا ہے. اور اسی طرح پچھلی تاریخ پر جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو خود یہ کاغذات نامزدگی پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں، عورتوں کو دھکے لگتے دیکھے ہیں. تو باہر کیف چیف صاحب کی عظمتوں کو سلام، وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں. تو پھر ہم نے جب عرض کیا کہ جناب یہ ایفیڈیوٹ بھی ہیں اور یہ سی ڈیز بھی ہیں، ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی یہ تو نہیں ہے. پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں بلے کا نشان کا پھر تماشا ہوتا ہے. بلے کا نشان جو ہے پشاور ہائی کورٹ، یہ ہمیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اتنی بددیانت ہے، اتنی بد نیت اور بددیانت ہے کہ نہ صرف ہم سے جو ہے وہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کی نوٹس جیل میں جاتے ہیں، سارے جیل میں جا کے. آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کمیشن سارا جیل میں چل کر جائے اور وہ کنٹیمپٹ نوٹس دے. پھر نہ صرف وہ کمیشن کے کمپلینٹ پر عمران خان کو سزا ہوتی ہے، پھر نہ صرف یہ، اس پر جو ہے وہ ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے نشان کو جو ہے چھین جاتا ہے. اور این اس موقع پر جب الیکشن کی آمد ہے، اور اس کے بعد ہم جب پشاور سے اسٹے لیتے ہیں، سسپینڈ ہوتا ہے، ہمیں ملتا ہے، تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے نظر ثانی میں جاتی ہے اور نظر ثانی کرا کے پھر اس آرڈر کو بحال کروا لیتی ہے. اور پھر جب وہ فائنل لگتا ہے ڈویژن بینچ میں، تو ڈویژن بینچ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سرے سے یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ مانیٹرنگ کرے کسی پارٹی کے انٹرنل الیکشنز کی. اور یہی روح تھی جو بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 سپریم کورٹ پہلے طے کر چکا ہے. سو اس لیے ہم نے سرٹیفکیٹ دینا تھا، ہم نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کے تابع کرایا. 20 دن کا انہوں نے وقفہ دیا کہ آپ الیکشنز کروائیں. سو 20 دن کے اندر آپ اندازہ کریں ہم نے جو کارروائی تھی بالکل اپنے آئین کے مطابق کی. اور یہاں جھوٹ بولا گیا ان 13 لوگوں نے. اب 13 لوگ ہمارے 2 کروڑ 2.5 کروڑ جو ممبرز ہیں اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ممبر ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے، سرے سے ممبر ہی نہیں ہے. وہ جھوٹ بولا انہوں نے. اور یہ بدقسمتی سے فیصلے میں بھی یہ میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے. یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے جو ہے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کو حق چوائس سے محروم کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا سمبل نہیں لیا گیا. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے حق رائے دہی کی سے محروم کیا گیا ہے پاکستان کو. اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت آف پاکستان، ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر، اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی، جو جس حد تک آپ نے وہ آرڈر کیا تھا 22 اکتوبر کا، آپ کے پاس 187 کے اختیارات ہیں. اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، آئین کو بچانا چاہتے ہیں، عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ 187 میں اپنے تئیں جو بھی آرڈر کریں. یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے، تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے. سو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چھین لی ہے؟ تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں. ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ 8 فروری کو نکلیں گے. ہمارا جو بھی نشان ہوگا جس پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہم اپنے بینرز پہ ہر جگہ لگائیں گے. پارٹی بین نہیں ہوئی ہے، ذہن میں رکھیں. میں نے یہ عرض کیا، پارٹی بین نہیں ہوئی ہے، نہ کر سکتی ہے. وہ صرف سپریم کورٹ میں آرٹیکل 17 میں ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن صرف سمبل لے سکتی ہے. پارٹی ہماری موجود ہے. پارٹی ہماری انشاءاللہ الیکٹ ہو کر آئے گی، ابھریں گے. اور یہ خس و خاصاک کی طرح یہ جو پی ڈی ایم کے ہیں اور یہ بہہ جائیں گے، اور لوگوں کے غم و غصہ اور نفرت میں اور اضافہ ہوا ہے.
عمران خان کی جو ہے پاپولیرٹی میں اور اضافہ ہوا ہے اور ہمارا ووٹ بینک اس سے بڑھا ہے. ابھی آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ الیکشن کمیشن سمبل لے سکتا ہے, پارٹی ختم نہیں کر سکتا, تو آپ اپنا آرگومنٹ خود سپوائل کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کے پاس آپ سوال کریں, آپ تقریر نہ کریں. سوال یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کھوسہ صاحب کا جو گرفتاری ہوئی اس کا ذکر نہیں, وہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی ہے چیف سیکرٹری کی اس کا ذکر موجود ہے خرم کھوسہ کی گرفتاری کا. آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں سیکشن 144 لگا دیا گیا, آپ کے بندوں کو پکڑا گیا, صرف 6 لوگوں کے آپ نے بیان حلفی جمع کروائے ہیں. تو کیا 6 لوگوں کے آپ بیان حلفی جمع کرا کے یہ سارا کیس ثابت کر ہمارے سکتے پاس ہیں؟ اور 4 شہروں کا آپ نے سیکشن 144 کا جمع کروایا کہ وہاں پہ سیکشن 144 لگا ہوا ہے. ہمارے پاس 60,000 بیان الفی موجود ہے. آپ نے عدالت میں 4 اور 6 جمع کروائے ہیں. آپ نے تقریر کرنی ہے تو آ جائیں, ادھر آ جائیں, آپ سن لیں نا, جواب سن لیں. آپ لگا سوال سننا نہیں چاہتے. سن تو لینا, آپ جواب تو سن لینا. جواب نہیں سن رہے. اب آپ نے کر لیا, اب آپ سن لیں. میرے پاس 60,000 بیان الفی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. پروپوز جمع کرائے ہیں. یار میں نے کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے جمع کرا دیے سارے. جواب تو سن لیں. آپ نے آج ڈسسٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے جوڈیشری پر. یہ الیکشن کے بعد الیکشن ڈسپیوٹ اسی جوڈیشری میں آئیں گے, اس نے حل کرنے. جب آپ کو اس ہم نے آپ نے سنا نہیں, میں نے عزت مآب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کہا ہے, سنا ہے آپ نے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عدم اعتماد کسی مخصوص پر کیا. اگر وہ میرے سردار پر اعتراض کر سکتے ہیں تو میں ان کے قاضی ہوں. یہ جو آپ حالات بتا رہے ہیں تو یہ سارے حالات تو انہی حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ڈسکا میں 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈسکا والا الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ یہ الیکشن تو خیر اس سے بھی بدتر ہونے جا رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پری پول ریگنگ کی پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو ہے یہ ایک نمائش ہونے جا رہی ہے. لیکن ہم نے اپنے جو ہے ہمارا جو کارکن ہے, ہمارا جو چیتا ہے, چیتی ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ والہانہ محبت کرتے ہیں خان سے. وہ اس جذبے کے ساتھ, جنون کے ساتھ جائیں گے پولنگ سٹیشنز پر اور وہ اسی طرح ووٹ دیں گے. اور ہم پہرا دیں گے, ہمارے وکیل کالا کوٹ جا کر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جو ہے, پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس, پولنگ آفیسرز پر, ہر پولنگ بوتھ پر پہرا بھی دے گا اور انشاءاللہ ان کا حفاظت بھی کرے گا. ہم انشور کریں گے, ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے. آج میں نے چیف جسٹس کو بھی کہا, ان کے لیے تو فری ہینڈ ہے, آپ روز دکھاتے ہو ٹی وی پہ فلاں آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے. ہمیں مانے ہے, اور میں نے بتایا چیف کو کہ جہاں ہم پروپوز کرتے ہیں اس گھر کو مسمار کر دیتے ہیں, اس بندے کو پابا سرا گرفتار کر لیتے ہیں, اور اتنا ٹیرر خوف پھیلایا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں, میں نے کہی ہیں. سو اس لیے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ ہمیں مراسی جو ہیں یہ خود ہی ہماری کیمپین کر رہے ہیں. لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ اور بڑھ رہا ہے, اور لوگوں کا عزم اور بلبلہ اور بڑھ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ 8 فروری کو عمران خان کے امیدواران کسی بھی سمبل پر ہوں, وہ اس کو بھرپور انداز سے ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ جیت کر سب سے بڑی پارٹی 2/3 پارلیمنٹ اسمبلیوں میں پی ٹی آئی ہی آئے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.